السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں وضو سے متعلق جو عوام الناس کی غلط فہمیاں ہیں یا جو غلط مسائل ان میں مشہور ہیں ان کی اصلاح مطلوب ہے۔ عوام میں ایک مسئلہ یہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا اور لوٹے میں کچھ پانی بچ گیا، اب لوگ اس سے وضو نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ استعمال شدہ پانی ہے، تو اس سے اور کوئی وضو نہیں کر سکتا، تو اس کو وہ گرا دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو عوام میں مشہور ہے یہ غلط ہے۔ لوٹے میں وضو کا بچا ہوا پانی موجود ہے تو دوسرا آدمی اس سے وضو کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اصل میں ایک دوسرا مسئلہ صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ مشہور ہوا۔ جو مسئلہ اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ماء مستعمل جو ہوتا ہے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ماء مستعمل کی تشریح فقہاء نے خود کی ہے کہ ماء مستعمل وہ ہوتا ہے جو اعضائے وضو سے گر جائے یا غسل کرتے ہوئے غسل جسم سے گرے، وہ ماء مستعمل ہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی وضو کر رہا ہے اور اس نے نیچے بالٹی رکھی ہوئی ہے، تو وضو جو اعضائے وضو سے پانی گر رہا ہے اس بالٹی میں جمع ہو رہا ہے، تو اس بالٹی میں جو پانی وضو کا جمع ہوا اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ ماء مستعمل یہ کہلاتا ہے۔ تو ماء مستعمل کے بارے میں فقہاء نے لکھا کہ یہ طاہر تو ہے، مطہر نہیں ہے، یعنی خود پاک ہے، کسی پہ گر جائے، کپڑوں پہ گر جائے، کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، خود پاک ہے لیکن پاک کرے گا نہیں، اس سے دوسرا پاک نہیں ہو سکتا، اس سے غسل وغیرہ وضو وغیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ خود یہ پاک ہے، دوسرے کو پاک کرنے والا نہیں ہے، تو اس کو طاہر کہتے ہیں، یعنی طاہر ہے، مطہر نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ اسی طریقے سے عوام میں گردش کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد کسی نے کپڑے اتارے یا ننگا ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ مسئلہ بھی غلط ہے۔ کپڑے بدلنے سے یا ننگا ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ کسی کے سامنے ننگا ہونا یا اپنا سطر کھولنا، یعنی جو اعضاء چھپانے لازمی ہیں مرد کے لیے گھٹنے سے لے کر ناف تک، اور عورت کے لیے چہرے، ہتھیلی اور پاؤں کے نیچے والے حصے سے چھوڑ کر تو باقی سارا بدن یہ سطر ہے۔ کسی عورت نے کسی کے سامنے بال کھول لیے یا مرد نے کپڑا گھٹنوں سے اوپر ہٹا لیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کبیرہ کسی سے ہو جائے یا اس نے کر لیا تو اس کے بعد نیا وضو کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے اس سے۔ تو باقی اگر اس نے گناہ نہیں کیا، اکیلے میں کپڑے تبدیل کیے تو کپڑے اتارتے ہوئے وہ وقتی طور پر ننگا ہو گیا لیکن اکیلا تھا، دوسرا کوئی وہاں نہیں تھا، تو وہاں تو وضو کرنا مستحب بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال کپڑے بدلنے میں یا سطر کے کھلنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ کسی کے سامنے ایسا کیا تو گناہ ہونے کی وجہ سے نیا وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ وضو کرنے کے بعد کوئی ننگے پاؤں زمین پر رکھ لے گیلے ہوئے تو کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، تو ایسا بھی نہیں ہوتا۔ گیلے پاؤں زمین پر رکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ زمین اگر گندی ہے تو اس کے پاؤں گندے ہوں گے تو ان پاؤں کو دھو لے تو وضو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ بعض لوگوں میں یہ بھی آتا ہے کہ دودھ پلانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ہے۔ تو دودھ پلانے سے بالکل وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اسلاف کے اندر بعض عورتیں ہمیشہ باوضو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے رہی ہیں اور ان کے بچوں نے تاریخ کے اندر بڑے بڑے کردار ادا کیے ہیں۔ تو ہو سکے تو بچوں کو باوضو دودھ پلایا جائے، تو اس سے نہ صرف یہ کہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ باوضو پلانے میں بچے کے
اس دودھ کے اثرات کی وجہ سے برکات بھی بچے کی زندگی کے اندر پیدا ہوں گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی لوگوں میں ہے کہ وضو کرنے کے بعد کسی نے سر کے بال کٹوا دیے، خط بنوا لیا، تو بعض لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو وضو دوبارہ کرنا ہے، حالانکہ اس سے بھی وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ نماز کے لیے نیا وضو، تازہ وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ پہلے سے اگر وضو ہے تب بھی تازہ وضو کر کے، نیا وضو کر کے نماز پڑھنا یہ پسندیدہ ہے، لیکن یہ تب پسندیدہ ہے کہ پہلے وضو سے آپ نے کوئی عبادت ایسی جو جس میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے وہ ادا کی۔ وہاں وضو کیا آپ نے، دیکھ پاک قرآن پاک پڑھا، یا نماز جنازہ پڑھی، یا نفل نماز پڑھی، یا کوئی نماز پڑھ لی، کوئی بھی نماز۔ اب نئی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے تازہ وضو کرنا یہ مستحب ہے، لیکن پہلے وضو سے ابھی کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، کوئی عبادت ادا ہی نہیں کی ہے، ایسی عبادت جو باوضو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، اور وضو کے اندر کوئی خلل بھی نہیں ہے، یعنی کوئی پیشاب پاخانے کی عادت بھی نہیں ہے، کوئی گیس ٹربل وغیرہ بھی نہیں ہے، وضو بالکل ٹھیک ہے، تو میں وضو پہ وضو کرنا درمیان میں عبادت کیے بغیر یہ مکروہ ہے۔ تو تازہ وضو کرنا پسندیدہ تب ہے کہ پہلے وضو سے بھی کوئی عبادت کر لے، میں صرف وضو ہی کرتے رہنا، وضو پہ وضو، تو یہ مکروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مسائل کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔